یہاں پر ایک نقطہ معنی پرور قابل دید ہے اے اہل نظر، یعنی جب مخبر پاکی گوہر غیب سے لایا شہادت کی خبر، تب خبردار ہوئے اسماعیل کہ حسین اس کی کریں گے تکمیل، کر کے خلت کی زمین کو ہموار، غائبانہ یہ کہا برخوردار، ختم اب ہو گیا قصہ میرا، اب شہادت میں ہے حصہ تیرا، اس زمین کے جو حسن تھے جویا، تخم اس اخلاص کا اس میں بویا، ایک درخت سے اگا پھل جس کا آزمائش کے لیے تھا کڑوا، زر ظاہر میں تھا باطن میں شکر، بلکہ تھا قند سے بھی شیریں تر، خون سے شبیر نے اس کو سینچا، پائی اس نخل نے تب نشو نما، خوف خنجر نہ تھا جب تک وہ گلا، شجر عشق نہ پھولا نہ پھلا، جب گلو ہو گیا وقف خنجر، تب شہادت کے لگے اس میں ثمر، اہل بیت نبوی میں اول علی اکبر ہی نے چکھا وہ پھل، علی اکبر نے کہا بابا جان، آپ پر جان ہو میری قربان، ہے تمنا یہ شہادت مجھ کو، دیجیے رن کی اجازت مجھ کو، نقد جان نظر کروں مر جاؤں، نام ہم چشموں میں کچھ کر جاؤں، شان فرمایا کہ اے نور العین، مظہر حسن رسول الثقلین، کب کسی باپ نے بیٹے کو کہا کہ میرے سامنے سر اپنا کٹا، جیت جی باپ سے بیٹا یہ سوال، نامناسب ہے زبان سے نہ نکال، میری پیری پر نہیں ہے جو نظر، رحم کچھ اپنی جوانی ہی پکڑ، ساتھ تم آئے تھے کیا مرنے کو، یا یہاں دفن مجھے کرنے کو، عاشق زار ہے تیری زینب، جان دے گی وہ بھلا تجھ کو کب، تنگ کیوں کرتے ہو ہم کو اکبر، پہلے تم ماں سے تو پوچھو جا کر، حرف رخصت کا جو سن پائے گی، وہ تو بے موت ہی مر جائے گی، بولے اکبر کہ ابھی جاتا ہوں، ماں کو سمجھا کے چلا آتا ہوں، جب چلا خیمے کی جانب وہ گل، پڑ گیا عطرت طٰہٰ میں غل، لو غضب ہو گیا آفت آئی، لشکر شہ میں قیامت آئی، سارے لشکر میں بپا ہے محشر، نوگلے باغ رسالت اکبر،
لڑنے کو رن کی طرف جاتے ہیں، ماں سے رخصت کے لیے آتے ہیں۔ اڑ گئے بانو یہ مسکین کے حواس، علی اکبر جو گئے ان کے پاس۔ بولی ماں صدقے کہاں آئے ہو، اس قدر کس لیے گھبرائے ہو؟ چہرہ سولایا ہے کیوں خیر تو ہے، گل یہ مرجھایا ہے کیوں خیر تو ہے؟ کیوں پسینے سے ہے چہرہ پرنم، گل پہ کیسی یہ پڑی ہے شبنم؟ بال کیوں بکھرے ہیں سوئے ہو کیا، لال کیوں آنکھیں ہیں روئے ہو کیا؟ ایسے غصے میں ہو کیوں چی بجبی، باپ سے روٹھ کے آئے تو نہیں؟ کھانا بھی نوش کیا ہے کہ نہیں، کہیں پانی بھی پیا ہے کہ نہیں؟ کس لیے تیغ ہے یہ زیب کمر، کس لیے دوش پہ باندھی ہے سپر؟ یہ تو فرماؤ ارادہ کیا ہے، کیسے بے چین ہو جی کیسا ہے؟ علی اکبر نے کہا اماں جان اب شہادت کا ہے مجھ کو ارمان، آج میں تم سے جدا ہوتا ہوں، باپ پر اپنے فدا ہوتا ہوں۔ بولیے خوب سنایا تم نے، بے سبب مجھ کو کڑھایا تم نے، یہ کہو مجھ کو جلانے آئے، دل کو کیوں آگ لگانے آئے؟ تو کسی درد کا پابند نہیں، تجھ سا کوئی تیرے فرزند نہیں، کوئی فرزند جو ہوتا تیرے، جانتا درد جگر کو میرے۔ میں تجھے گھر سے نہ جانے دوں گی، قدم آگے نہ بڑھانے دوں گی۔ مجھ کو زور اپنا دکھاؤ تو صحیح، کس طرح جاؤ گے جاؤ تو صحیح۔ بولا میں اب تو ٹھہرنے کا نہیں، تیرے ایک لحظہ بھی کرنے کا نہیں۔ جب نہ دیکھا کوئی چارہ اس نے، تب تو زینب کو پکارا اس نے، کہ خدا کے لیے آؤ بی بی، دل کی آتش کو بجھاؤ بی بی۔ دل جلاتا ہے ہمارا اکبر، رن کو جاتا ہے تمہارا اکبر۔ سن کے یہ بات بسر رنج تب، خاک اڑاتی ہوئی آئی زینب۔ بولی اکبر یہ ستم ہے کیسا، کوئی کرتا ہے جہاں میں ایسا؟ میں نے محنت سے تجھے پالا ہے، چھوڑ کر مجھ کو کدھر جاتا ہے؟ تو نہ جا تجھ پپی صدقے ہو، باز آ تجھ پپی صدقے ہو۔ بولے ہم جائیں گے ہم جائیں گے، کوئی بھی رو کے نہ باز آئیں گے۔
بانو کہنے لگی جاؤ کوئی باپ کو اس کے بلاؤ کوئی، کہہ دو تشریف ادھر لے آئے، اپنے بیٹے کو وہی سمجھائے۔ بانو کے رونے کی سن کر آواز، خیمے میں آئے شہنشاہ حجاز، تھام کر اکبر مظلوم کا ہاتھ، بولے چل بھی ہم چلے تیرے ساتھ۔ کیوں ابس ماں کو ستاتا ہے تو، کیوں میرے دل کو کڑھاتا ہے تو، وہاں تو رخصت کا تھا اس مہ کو دھیان، کشمکش میں پڑیاں اس کی جان۔ ماں تو کہتی تھی کہ سرور سے پوچھ، باپ کہتا تھا کہ مادر سے پوچھ۔ آخر اس غمزدہ نے سر اپنا ماں کے قدموں پر جھکا کر یہ کہا، نہ دیے گا یہ تمہارا اکبر، اب قیامت میں ملے گا اکبر۔ اٹھ گیا میرا قدم جانے دو، تمہیں زہرا کی قسم جانے دو۔ جب دلائی اسے زہرا کی قسم، وہ بولی وہ خست یہ اندوہ علم، جان اب باپ پوارو بیٹا، جاؤ رخصت ہو سے دھارو بیٹا۔ دیکھتے رہ گئے اس کو سرور، بول دل تھام کے ہے اکبر۔ کتنے بے درد ہو اللہ اللہ، کیا جوان مرد ہو اللہ اللہ۔ نہ سہا تم نے یتیمی کا داغ، جاؤ آباد کرو خلد کا باغ۔ اب یہاں کل کے شہید دل کی ایک غزل تازہ کرے گا تحریر۔ خیمے سے جب علی اکبر نکلا، سمجھے سب میرے منور نکلا، جس طرح وہ ماہ انور نکلا، مہر منہ اپنا چھپا کر نکلا۔ ہر طرف گل تھا کہ لڑنے کے لیے، آج ہم شکل پیمبر نکلا۔ حسن صورت میں مدینے کا چاند، یوسف مصر کا ہمسر نکلا۔ تشن لب چشم ظلمات سے خر، اس کے دیدار کو باہر نکلا۔ پڑ گیا خیمے کے اندر کوہرام، وہ قمر چہرہ جو باہر نکلا۔ بانو کہتی تھی کہ رخصت کا حرف اس سے میرے کیوں کر نکلا۔ بیویوں اپنے کلیجے کو میں موم سمجھی تھی سو پتھر نکلا۔ باپ بیٹے کا خزانے احوال لکھ جو رکھا تھا وہ دفتر نکلا۔ فال دیکھی گئی دونوں کے لیے، حکم تقدیر برابر نکلا۔ بیٹے کے سینے کو برچھی کا پھل، باپ کے حلق کو خنجر نکلا۔ حشر برپا ہوا جب جنت
جنت سے ننگ سر شافع محشر نکلا، ماہ کے دل کو ہوا داغ علم، مہر گردوں پہ کھلے سر نکلا، آسماں واسطے ماتم کے شہید، نیلگوں اوڑھ کے چادر نکلا۔ الغرض وہ شہ خوبان عرب، فوج کو پار میں آ پہنچا جب، دیکھ کر اس مہتاباں کا جمال، سب کے سب محو تحیر تھے کمال، بولے ہم نے کبھی اس صورت کا، آدمی کوئی نہ دیکھا نہ سنا، ایسے مہپار کا سر کٹوانا، ہائے ماں باپ نے کیوں کر مانا، کسی بدبخت نے یوں کی تقریر، کہ گلے تازہ بہار شبیر، تجھ سے رنجیدہ ہے کیا تیرا باپ، کیوں تجھے بھیجن آیا کیوں آپ، چھوڑ دے اس کو نہ ہو اس کا شریک، آ ادھر بیٹھ ہمارے نزدیک، تجھ سے لڑنے کے نہیں ہم زنہار، جنگ پر تو بھی نہ کر اب اصرار، یا کدی چھوڑ دے ہو کر سیدھا، یا انہی پاؤں سے الٹا پھر جا، بولا میں تنگ ہوا ہستی سے، خود چلا آیا زبردستی سے، مجھ سے بےہودہ الجھتے ہو کیا، بزدل و مجھ کو سمجھتے ہو کیا، گر جہاں سارا سراسر پھر جائے، نہیں ممکن ہے کہ اکبر پھر جائے، ہاں کوئی سامنے آ کر دیکھے، میری شمشیر کے جوہر دیکھے، ہاں خبردار ہو آتے ہیں ہم، حیدری شان دکھاتے ہیں ہم، گھوڑے کی باگ اٹھائی اس نے، خون کی ندی بہائی اس نے، ٹکڑے کرنے کو غضب تھی تلوار، ایک کے 100 کیے تو 100 کے 1000، اس قدر مات سروں کا انبار، کہ ہوا کو نہ تھی گنجائش بار، تیر بجلی سے چمک جاتی تھی، فوج کی آنکھ جھپک جاتی تھی، اٹھ گئے پاؤں ستمگاروں کے، ہوش جاتے رہے ہوشیاروں کے، چھکے چھوٹے جو ہوئے اس سے دوچار، گر گئے ہاتھوں سے ان کے ہتھیار، صف اعداء کو کیا زیر و زبر، تہ بالا ہوا سارا لشکر، اب لڑائی کا تو قصہ ہے طویل، ہے شہادت کی قضا کو تعجیل، ناگہاں پیش نظر پے کے اجل، آ کے کہنے لگا چل جلدی چل، منتظر خلد میں ہے حور العین، اب ذرا رخصت تاخیر نہیں، تھام لے ہاتھ کو لبریز ہے جام، روک لے گھوڑے کو ترکی ہے تمام، بس مہینوں کے سنانے پورے، زہر آلود قیامت انگیز، کر گئی سینہ اکبر سے گزر،
گر پڑا خاک پشہ کا دلبر، دی صدا باپ کو بابا آؤ، اپنے اکبر کی خبر لے جاؤ، ہے روایت کے صدائے اکبر، سن کے خون ہو گیا زینب کا جگر، ننگے سخی میں سے نکلی بیتاب، چشم پونم سے رواں تھا خوناب، لاش اکبر پر گری وہ ناشاد، یوں لگی کرنے فغان و فریاد، میرے دلبر میرے جانی اکبر، میرے بھائی کی نشانی اکبر، پھوپھی صدقے ہو تمہارے پیارے، چھوڑ کر مجھ کو سدھارے پیارے، شاہدی دیکھ کے حال خواہر، خیمے میں لائے اسے سمجھا کر، بانو کہتی تھی دہائی صاحب، لٹ گئی میری کمائی صاحب، پیٹنے سر لگے اعیان عرب، دوش پر قاسم و عباس کے جب، لاش اکبر کی لٹکتی آئی، بانو دیوڑی پس سکتی آئی، رو کے بے ساخت یوں چلائی، میرے اکبر کی سواری آئی، گرد اس لاش کے پھرتی تھی وہ، کبھی اٹھتی کبھی گرتی تھی وہ، کبھی بالوں کی بلائیں لینا، ہاتھ سینے پر کبھی رکھ دینا، کبھی کہتی تھی کہ پیارے بیٹا کوئی ہوتا جو تمہارے بیٹا، تم بھی سہتے یہی پیارے دل پر، جو گزرتی ہے ہمارے دل پر، میری 18 برس کی محنت، وہ میری 8 پہر کی خدمت، خاک میں تم نے ملا دی اکبر، مفت جنگل میں لٹا دی اکبر، جان کے ساتھ ہے اپنے یہ غم، تادم حشر نہ بھولیں گے ہم، نکلے گی قبر سے بھی بعد فنا، علی اکبر کی صدا، غم فرزند سے حال شبیر، نہیں کر سکتا ہے کوئی تحریر، خام سرگرم فغاں ہوتا ہے، اس مسدس سے عیاں ہوتا ہے، اے پسر زندہ بگورم کر دی، رکھتی ارتی دو کورم کر دی، پیٹرز بار غمش می لرزے، برخودستاب علم می پیچے، اشک از دیده تر می بارے، بسر ناش پدر می نالے، اے پسر زندہ بگورم کر دی، رفتی از دیده و کورم کر دی، بے تو خوش جگرم واویلا، بے تو سنگت سرم واویلا، بے رخ تو سحرم واویلا، تیرا شد نظرم واویلا، اے پسر زندہ بگورم کر دی، رفتی از دیده و کورم کر دی، اکبر نام نشان بابا، راحت روح روان بابا،
بدر تاب توانے بابا، اے قرار دل و جانے بابا، اے پسر زندہ و گورم کردی، رفتی ادید و کورم کردی. دل بدر آمد درما چکنم، بخیه چاک گریباں چکنم، نشکی بد دل سوزاں چکنم، از غمت گر ندہم جاں چکنم. اے پسر زندہ بگورم کردی، رفتی ازدید و کورم کردی. پدر و مادر زندو ہے پسر، ادو کردند بپاسد محشر. یک طرف نارد نامد مادر، یک طرف گرم فغا گشت پدر. اے پسر زندہ بگورم کردی، رفتی ازدید و کورم کردی. بجھ گیا جب شہ والا کچرا، پھر تو قاسم نے دیا داغ بداغ. شرم سے سر کو جھکائے قاسم، پاس شبیر کے آئے قاسم. غم فرزند سے سرور کو اداس دیکھ کر بڑھ گیا قاسم کو ہراس. بات کچھ کہنے کا یارا نہ ہوا، جز خاموشی کوئی چارہ نہ ہوا. لب آتا نہ تھا حرف مطلب، کہہ نہ سکتے تھے کہ مانے تھا ادب. شاہ خاموش تھے وہ بھی خاموش، تھا شہادت کا مگر دل میں جوش. شاہدی دیکھ کے اس کو چپکا، بولے خاموش ہو کیوں، حال ہے کیا. شاہ کی مرضی جو پائی اس نے، خوب تمہید اٹھائی اس نے. یوں لگا کہنے کہ اے قبلہ دی، حال اکبر مجھے معلوم نہیں. جانتا ہوں کہ یہاں کیا گزرے، نہیں معلوم وہاں کیا گزرے. شاہ نے فرمایا کہ وہ نور العین، باغ فردوس میں کرتا ہے چین. کبھی رہتا ہے وہ حیدر کے پاس، کبھی ہے زہرا وہ پیمبر کے پاس. حور و غلمان و ملائک باہم اس کی خدمت میں ہے حاضر ہر دم. میوہ خلد بری تازہ و تر، نعمت جنت و آب کوثر. بے طلب ان کے لیے ہے موجود، کرتے ہیں شکر خدا یہ معبود. ہم کو وہاں یاد کیا کرتے ہیں، ہم یہاں ان کے لیے مرتے ہیں. خلد میں حال ہے ان کا خوشتر، ان کی جانب سے کچھ اندیش نہ کر. بولے قاسم کے بھلا میں مغموم، ایسی نعمت سے رہوں کیوں محروم. میرے غم خوار تھے بھائی اکبر، دے گئے داغ جدائی اکبر. وہ گئے ہم ہی نہیں رہنے کے، داغ بھائی کا نہیں سہنے کے. آرزو ہے کہ بھتیجے کی جان، آج ہو جائے چچا پر قربان.
باپ پر پہلے جو بیٹا ہو نثار، باپ بعد بیٹے کے بھتیجا ہو نثار، رنج کرنے سے نہ کرنا بہتر، بے مزہ جینے سے مرنا بہتر۔ باپ کی مجھ کو وصیت ہے یاد، میرے حق میں ہے یہ ان کا ارشاد، کہ میرے بعد کسی روز اگر کچھ مصیبت ہو میرے بھائی پر، تو کسی سے نہ اجازت لینا، جان تک اپنی فدا کر دینا۔ باپ نے جیسی وصیت کی ہے، ماں نے بھی ویسی اجازت دی ہے، بس اب آداب بجا لاتا ہوں، اسی دم کی طرف جاتا ہوں۔ شاہ نے ہر چند اسے سمجھایا، اور باتوں میں بہت الجھایا، دل میں مرنا ہی جو ٹھانا اس نے، زندگی موت کو جانا اس نے، چوم کر سرور عالی کے قدم عرض کرنے لگ جاتے ہیں ہم، غلغلہ فوج میں ڈالیں گے آج، حوصلہ دل کا نکالیں گے آج، گرچہ اکبر سے بھی چھوٹا تھا وہ، پر بڑا مار کا آرا تھا وہ، صرف ایک نیم تھا زیب کمر، نہ زیرا تن پر نہ کاندھے پس پر، رن میں جسم وہ چمن پر پہنچا، غلو آسانی اکبر پہنچا، فرق سے تاب قدم وہ تلوار، ایک ہی وار میں ہو جاتی ہے پار، برق کی خرمن آدا کے لیے، نقد جاں سیکڑ جھنجھلا کے لیے، کشتے پر کشتے تپا تھا ہر تو، اطراف خاک پر بہتا تھا لہو، یہ اکیلا تھا وہ لاکھوں گمراہ، کہ گیا فوج میں وہ غیرت ماں، ہاتھ پڑنے جو لگا جیسے کا، رکتا وار وہ پھر کے ساتھ، ہو گیا جب سراپا مجروح، دم اکھڑنے لگا گھبرائی روح، شاہ کو گیت میں آخر آواز، کر گئی روح بدن سے پرواز، زندہ اس کو جو نہ پایا شہ نے، اس کے لاشے کو اٹھایا شہ نے، رد جاتے تھے شہنشاہ امم، اس کی گردن سے تھے ہاتھ ان کے بہم، خاک پہ پاؤں لٹکتے آئے، خون کے قطرے ٹپکتے آئے، سینے میں لاش جو آئی اس کی، ماں لگی دینے دہائی اس کی، ہوش باقی نہ رہا ماں کا کچھ، کیا کہوں اس نے کہا کیا کیا کچھ، کہتی تھی مجھ پہ فلک ٹوٹ پڑا، بچہ مجھ بے وقت اکلوتا تھا، میرے جانی میرے پیارے قاسم، نہ ہوئے تم بھی ہمارے قاسم، پھر کے صورت نہ دکھائی مجھ کو، تمہارے موت نہ آئی مجھ کو، میں نے جی بھر کے نہ چہرہ دیکھا، لہو سے تیرا چہرہ دیکھا،
تیری شادی نہ رچانے پائی، جوڑا سہانا پہنانے پائی۔ علی اکبر کا دیا تم نے ساتھ، لے گئے پھول خزاں ہاتھوں ہاتھ۔ دونوں کے غم سے جو گزری مجھ پر، دیتی ہے یہ غزلیں تازہ خبر۔ میرے تم جان و جگر تھے دونوں، دونوں آنکھوں کی بصر تھے دونوں۔ جلد دنیا سے سدھارے افسوس، ایسے سرگرم سفر تھے دونوں۔ مٹ گیا نام نشاں دونوں کا، وارثے امت در تھے دونوں۔ کون اب روکے گا آرا کی بات، تم تو سرور کے سپر تھے دونوں۔ میں کہاں ڈھونڈنے جاتی تم کو، تم خدا جانے کدھر تھے دونوں۔ قاسم و اکبر مظلوم شہید، غیرت شمس و قمر تھے دونوں۔ پھر لگی کہنے کہ بے ہوش تھی میں، کچھ میں کہتی تھی کہ خاموش تھی میں۔ میرے قاسم کی ہے شادی لوگوں، اکثر دو منادی لوگوں۔ میرے نوکے کو بلاؤ کوئی، تاکہ مسند پر بٹھاؤ کوئی۔ بیویوں دولہا بناؤ اس کو، جوڑا شاہانہ پہناؤ کوئی۔ ہے کوئی اس کے چچا کو پیغام، میری جانب سے یہ دے بعد سلام۔ شادی کا کھانا خدا کر تقسیم، کیوں نہیں کرتے بھتیجا ہے یتیم۔ بولی زینب کہ ذرا ہوش میں آ، ایسی باتوں سے میرا دل نہ دکھا۔ مجلس غم ہے یہ شادی کیسی، شور ماتم ہے یہ شادی کیسی۔ نہ بنا ہے نہ بنی ہے بی بی، گریوسی نہ زنی ہے بی بی۔ کبھی کہتی تھی کہاں ہے قاسم، لے چلو مجھ کو جہاں ہے قاسم۔ اس کے چہرے کی بلائیں لے لوں، اس کی پوشاک تو اس کو دے دوں۔ بیویاں پیٹ کے سر بیٹھی تھی، تھام کر اپنا جگر بیٹھی تھی۔ ابھی اس غم سے نہ پائی تھی نجات، ناگہاں حکم قضا سے ہے ہاتھ۔ اور بھی سانحہ ایک پیش آیا، کیا نمک زخم جگر پر چھڑکا۔ عازم ملک بقا بعد نماز، سجدے میں جا کے بسد عجز و نیاز۔ عرض کرتے تھے کہ خالق میرے، خالی ہاتھ آتا ہوں در پر تیرے۔ کوئی تحفہ تیرے قابل نہ ملا، مجھتی ہی دست کو اس کے سوا۔ نہ ہوا حق عبادت جو ادا، سر تیری راہ میں کرتا ہوں فدا۔ آخری سجدہ بجا لاتا ہوں، پیشکش صبر و رضا لاتا ہوں۔ تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں، دے مجھے جس کا سزاوار ہوں میں۔ کیا کہوں تجھ سے کہ کیا کر احسان،
ہوں محمد کا نواسا تو جان، آئی آواز کے خرسند ہوں میں، تجھ سے خوشنود و رضامند ہوں میں، تیرا طالب ہوں میں مطلوب ہے تو، میرے محبوب کا محبوب ہے تو، کربلا میں تو خود صفت رسول، دیکھ لے کیسا ہے رحمت کا نزول، ہے مجھے زہد و عبادت بھی قبول، ہے مجھے صبر و شہادت بھی قبول، دیکھنا تیری شہادت کی جزا، اب تیرا بخشے گا تجھ کو کیا کیا، سن کے ارشاد جناب باری، جان کی کرنے لگے تیاری، خیمے میں آئے جو رخصت کے لیے، یاس و حسرت کے کلام ایسے کیے، جس کا دل سوز بیاں سن سن کر، موم کے مثل پگھلتا پتھر، بے کسوں کی ہوئی حالت اب تر، زندگی ہو گئی مرنے سے بدتر، غم و اندوہ جدائی سے سب